کیا کہیں گے 5 سال تک کی عمر کے بچوں کی تربیت کے حوالے سے ایز اے ٹرینر؟ دیکھیں تمینہ، بڑا امپورٹنٹ کوشچن آپ نے کیا ہے کہ کسی کے ہاں جو ہے اولاد پیدا ہوتی ہے تو وہ اللہ پاک کی ایک نعمت ہوتی ہے، اور خاص طور پہ اگر لڑکی پیدا ہو تو وہ رحمت گھر کے لیے کہا گیا ہے، ہمارے مذہب نے بھی اس بات کا جو ہے کہا گیا ہے۔ تو بچہ جب پہلے سال سے لے کے 5ویں سال کی عمر تک جاتا ہے، یہ اس کی بنیاد ہوتی ہے۔ جیسے ہم کوئی بلڈنگ کی نیہیں جب بڑھتے ہیں تو وہ اگر مضبوط ہوگی تو بلڈنگ بڑی اچھی مضبوط کھڑی ہوگی۔ اگر ہم اس کی نیہیں ہی مضبوط طریقے سے نہیں کریں گے، کنکریٹ کا استعمال نہیں کریں گے، صرف ہم جو ہے تھوڑی بہت ریت سیمنٹ کا استعمال کر کے، اینٹوں کا استعمال کر کے اس کو کوشش کریں گے بلڈنگ کھڑی کریں گے، تو وہ مضبوط نہیں ہوگی۔ وہ کوئی زندگی میں جب کوئی ایسا کوئی قدرتی آفات آئیں گی، کوئی زلزلہ آئے گا، کوئی بارشیں ہوگی، تو وہ بلڈنگ کو گرنے کا خطرہ ہوتا ہے۔ بچے کی بنیاد بڑی ضروری ہے، اور وہ ساری ذمہ داری ہوتی ہے والدین کے اوپر۔ ہمارے یہاں آپ دیکھیں گے اکثر پریکٹس یہ ہے گھروں میں کہ کسی کا بچہ 1 سال کا ہے، 2 سال کا ہے، 3 سال کا ہے، 5 سال کا ہے، اس کی والدہ اگر تو جاب کرتی ہے کہیں، تو وہ بچہ جو ہے دیگر رشتہ داروں کے ہاتھوں میں کھیلتا رہتا ہے، خاص طور پہ نانیوں دادیوں کے ہاتھوں میں کھیلتا رہتا ہے، یا کوئی پھپھو خالہ کے ہاتھ میں کھیلتا رہتا ہے۔ تو ہمارے معاشرے میں تقریباً 60% ایسی فیملیز ہیں جو مجبوراً ان کی والدہ بچوں کی کہیں جاب کرتی ہیں یا کہیں جاتی ہیں، تو بچوں کو وہ ٹائم نہیں دے پاتی۔ تو بچہ جو ہے جب دیگر رشتہ داروں کے ہاتھ میں کھیلتا ہے تو اس کی تربیت میں کمی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ اصل تربیت یا والدہ نے کرنی ہے یا والد نے کرنی ہے۔ آپ کا بچہ اگر جب تک والد یا والدہ کے ہاتھ سے تربیت سے نہیں گزرا ہوگا تو زندگی میں آپ کو اس بچے کی شکل میں اپنے دیگر رشتہ داروں کے کریکٹر نظر آنا شروع ہو جائیں گے، یہاں تک کہ ایسے کریکٹر بھی، چاہے بچے کی سگی خالہ ہے، سگی پھپھو ہے، سگی جو ہے وہ کوئی بھی رشتہ دار ہے، ہو سکتا ہے زندگی میں آپ کے ان کے ساتھ کوئی اختلافات ہوں، ہو سکتا ہے آپ کو وہ اچھے نہ لگتے ہوں، ہو سکتا ہے بہت اچھے لگتے ہوں، تو وہ کریکٹر جو ہے ان بچوں کی شکل میں آپ کو زندگی میں آگے نظر آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو جیسے ہی بچہ بڑا ہونا جاتا ہے، پہلی دوسرے تیسرے سال میں جاتا ہے، والدین کی ذمہ داری ہے کہ والدین اپنے بچوں کے ساتھ تربیت کرے، ان کو اچھا بولنا سکھائے، ان کو اچھا جو ہے چلنا سکھائے، ان کو طور طریقے سکھائے، اپنے رسم و رواج کے بارے میں بتایا جائے، کیونکہ 5 سال کی عمر تک جو والدین نے بچوں کی ایک ٹریننگ کرنی ہے، جسے تربیت ہم کہتے ہیں، وہ بچے کی عادات بن جاتی ہیں۔ زیادہ تر عادات آپ پیرنٹ سے لے کے آتے ہیں یا اپنی فیملی ممبر سے لے کے آتے ہیں، جب جو 5 سال بچے کے ہوتے ہیں وہ کبھی نہیں بدل سکتے۔ اگر آپ نے 5 سال میں اپنے بچے کو ضدی بنا دی ہے، آپ کا بچہ جو ضد کر رہا ہے، جو بات کر رہا ہے، آپ اس کی سنی جا رہے ہیں، کیونکہ بچے اس وقت نہ سمجھ ہوتا ہے، تو وہ کہتا ہے جی آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹے بچے اکثر آج کل ٹیکنالوجی کو پکڑتے ہیں، موبائل کو پکڑتے ہیں، اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں۔ اکثر والدین کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، بچوں کو کھیلنے دیں، وہ لاڈ پیار میں بچے جو ہے اس ٹیکنالوجی کے پیچھے چلے جاتے ہیں۔ ہمارا آج کا 4 سال کا بچہ جو ہے وہ یوٹیوب پہ اپنی مرضی کی ویڈیوز نکال لیتا ہے، جبکہ اس کے والدین کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یوٹیوب کنیکٹیوٹی کیسے ہونی ہے۔ اس لیے بچوں کے لیے ضروری ہے کہ والدین جو ہے وہ بچوں کو ایک تو فزیکلی ایکٹیویٹیز کروائیں۔ فزیکلی ایکٹیویٹی گراؤنڈ کا ٹرینڈ ختم ہو چکا ہے ہمارے یہاں۔ 5 سال کی بات ہو رہی ہے، ابھی 5 سال کی بات ہو رہی ہے۔ 5 سال میں والدہ کو چاہیے کہ سب سے پہلے آپ کا جس مذہب سے تعلق ہے، آپ اس کو مذہب کے حوالے سے، چاہے آپ مسلمان ہیں، آپ کا مذہب جو ہے وہ کرسچینٹی ہے، آپ کسی بھی دنیا کے مذہب سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کا بچے کو آپ کے مذہب کے اوپر 5 سال میں مکمل گرپ ہونی چاہیے، جو بنیادی عقائد ہوتے ہیں ہر مذہب کے۔ اس کے علاوہ بولنے کا طریقہ کار جو ہے، جب بچہ کی زبان چلنا شروع ہوتی ہے، بچہ بولنا شروع کرتا ہے، تو بچے کو اپنے رسم و رواج کے مطابق والدین عادات سکھائیں گے تو وہ اس طریقے سے بولے گا۔ اگر نہیں سکھائیں گے تو بچہ وہ سیکھے گا جو ارد گرد کے انوائرمنٹ اس کے کانوں میں آوازیں جا رہی ہوگی، آپ نے گفتگو